ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਮਤ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ کہ بچیاں دی تعلیم دا ماحول بھی ٹھیک کرو، صرف انہاں نوں دنیاوی تعلیم والی پاسے نہ پاؤ تے نال اپنے گھراں دے اندر اپنا ماحول بھی ٹھیک کر لو۔ یہ چیزاں ضروری ہیں، اس تو بغیر ساڈا گزارا نہیں۔ اگر بنیاد اچھی رکھی جائے تے زندگی دے سارے معاملات اچھے ہو جاندے۔ لہٰذا میرا عرض کرن دا مقصد یہ ہے کہ میرے تمام پیر بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے خواجہ صاحب دے نال منن والے، آپ دے پیار کرن والے، یہ چیز میری یاد رکھنا ہے کہ اپاں اے روٹین بناؤ۔ ہن تا راتاں ویسے ہی بڑیاں لمیاں، رات نو ویلے نال سو گیا کرو، صبح اٹھ کے چنگا تا یہ کرو کہ تہجد پڑھو، تہجد دی نماز پڑھو، پھر درود شریف پڑھو، تلاوت کرو قرآن مجید دی، پھر فجر پڑھو، پھر جے دل ہوئے تو تھوڑی دیر سو گیا کرو۔ لیکن گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اے پرانے بزرگاں دا جنہاں نوں اللہ پاک نے عزتاں دتیاں اے انہاں دے طریقے کار آن اور کامیابی والے طریقے کار آن۔ ہن ماحول کی ہے کہ ساری رات ساڈے جوان ہے موبائل تے جناب سوشل میڈیا دے اندر، میں نہیں آندا ہر چیز بری ہے، لیکن اچھیاں چیزاں بھی ہوندیاں ہیں، بریاں چیزاں بھی ہوندیاں ہیں۔ ایک بندے نوں میں پوچھیا، میں کہا تو ساری رات بیٹھا رہنا ہے موبائل تے کی کرنا ہے؟ انہیں کہا جی میں تقریراں سننا۔ تے میں کہا پھر تقریراں دا فائدہ کی جے صبح فجر دی نماز ویلے تو ستا رہ جانا ہے؟ میں کہا مقصد گل کرن دا یہ ہے کہ جی میں چنگیاں گلاں سننا، میں بیڑیاں شیواں نہیں ویکھدا۔ تے میں کہا تو بیڑیاں چیزاں نہیں ویکھنا ہے تے میں کہا فائدہ کی ہویا؟ میں کہا وہ تیریاں چنگیاں گلاں دا۔ تے میں کہا تو زیادہ دیر نہ سنیا کر، ادھا پونا گھنٹہ ویکھ لیا کر جو ویکھنا ہوندا ہے، اس تو بعد میں کہا تو سو جایا کر تاکہ نیند بھی تیری پوری ہو جاوے۔ تے صبح صبح اٹھ گیا، تے اٹھ کے اللہ پاک توفیق دے وے۔ وڈے حضرت صاحب خواجہ صاحب آپ تو تعلیم دیندے ہیں تہجد پڑھی کرو، تہجد دی نماز پڑھو، اٹھو، جو بھی کردے نے مسواک کردے نے، برش کردے نے، کرو وضو کرو، تے نال پھر اپنا صاف ستھرے ہو کے تے تہجد دی نماز پڑھو۔ تے تہجد دی جڑی نفل ہے نا جی، یہ دو دو کر کے نیتی دے ہوندے ہیں۔ ہن گھڑیاں نے آج کل پڑھتے ہی نہیں لوگ، تہجد نوں تا ویسے ہی لوگاں نے بھلا دیتا ہے، دو دو کر کے نفل نیتی دے ہوندے ہیں۔ تے اے نفل پڑھ کے سارے تے پھر درود شریف پڑھیا، پھر آپ فرمایا کرتے ہیں آپ دا طریقہ کار کہ ذکر اللہ ہو، کہ اللہ ہو دا ذکر کیتا، سا اندر جاوے اللہ تے باہر نکلے ہو، اللہ ہو۔ تے پھر اس طرح آپ دا اے طریقہ کار، پھر فجر دی نماز پڑھو، فجر دی نماز پڑھ کے اس تو پہلے کو وقت ملے تھوڑا جا تے قرآن شریف دی تلاوت کرو۔ تے نال میں اکثر دوستان میں گزارش کرنا کہ قرآن کریم اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ دا ترجمے والا قرآن پاک اپنے گھرے تھے رکھیا کرو، تے او قرآن پاک پڑھیا کرو، نال ترجمہ زیادہ نہ پڑھو، چلو اے زندگی دا اصول بناؤ، اے اپنے روز مرہ دے معاملات دے ویچ اے شامل کرو، پھر اپنے کام دھندے کرو۔ فجر دی نماز اے اکثر لوگاں دا اے ہوندا ہے مسئلہ کہ جناب آندے نے جی اسی مال چرائندے ودے ہونے ہیں، پٹھے وڈدے ودے ہونے ہیں۔ تے بھائی تسی اگر مال چرائندے ودے ہوندے ہو تے جتھے ہوندے ہو اتھے نماز پڑھ لیا کرو۔ نماز دا زور دا ٹائم آ جاوے تے مال چرائندے ودے ہو، ضروری تے نہیں تسی ہن مال اگر تہاڈا کوئی ہے تے پھر جتھے ہو فصلاں دے وچ اوتھے میں تا سمجھنا کہ اگر تہاڈے کول صاف زمین ہوے تے اوتھے ہی نماز نیت لو۔ ضروری نہیں کہ جائے نماز ہوئے، اگر زمین پاک ہے صاف ہے تے اوتھے ہی نماز نیت لو، پڑھ لو، کسے کھاڑے چوں کسے نلکے تو وضو کر لو۔ کیوں جی کام اوکھا تا کوئی بھی کوئی نہیں،
ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਰੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਆ ਗਈ। ਅਸਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁਸੱਲੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੁਸੱਲੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਕੰਮ ਔਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮੁਸੱਲਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤ ਲਵੇ। ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਅਸਰ ਆ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਗਰਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਸ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਈ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਓ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 40 ਅਹਾਦੀਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। इंशाअल्लाह मैं हिंदी होवे सादी उर्दू दे नाल एक हदीस पाक सरकार दी सीरत पाक दी एक गल जिहड़ी है वो अपने घर वालियां नू सुनाओ, अपने बच्चियां नू सुनाओ, ताकि रोजाना और चंद लम्हा थोड़ा जिहा वक्त भावें एक घड़ी या 2 बारी या 3 बारी खाना खावन तो पहले दरूद पाक पढ़ लिया करो। लो ये रोजाना तुहाडे घर च मिलाद शरीफ दी महफिल हो जाए, ये रोजाना तुहाडे घर च मिलादे मुस्तफा दी महफिल हो जासी। ये तवज्जो देसो ता रात दे खाने ते बीवी बच्चियां नू घर दे जितने अफराद हैं उन्हां नू इकट्ठा कर लिया, इको दस्तरखान ते बह गया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुआ मंगी, दरूद शरीफ पढ़िया, सारियां नू नाल पढ़ाया ते एक हदीस पाक सुना के ते फिर खाना शुरू कर लिया ते सुन्नत दे मुताबिक दस्तरखान थल्ले लाए। चलो जिन्हां कोल कुर्सियां मेज हैं उत्थे भी बह गया करो, लेकिन तरीके कार ही रखिया करो। गल दी समझ आ रही है? चंगी लगदी मेरी गल के नहीं? जिवें तक तुसी चुप बैठे हो मैनूं लगदा है कि मैं कोई भैड़ी गल सुणाईंदा पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस करो यार, आज ना वीडियो ना बनाओ। द पिलर ऑफ इस्लाम बिल्डिंग खड़ी की जाए तो उसकी मजबूती के लिए पिलर्स भी बनाए जाते हैं। तो दीन की मजबूती के लिए नमाज को कायम किया गया है। तो नमाज हमें पढ़नी चाहिए। एक गुनाहगार शख्स जो बड़े गुनाह करता था, शराब पीता, बदकारी करता, जब वो मर गया तो किसी वजह से उसकी कब्र खोदनी पड़ी। जब उसकी कब्र जो है खोदी गई तो लोगों ने क्या देखा कि उसकी कब्र से खुशबुएं आ रही हैं, नूर की लाइटें निकल रही हैं, खुशबुएं महक रही हैं। लोग बड़े हैरान हुए कि ये तो बड़ा गुनाहगार शख्स था, बदकार था, लेकिन इसकी कब्र से इतनी खुशबुएं आ रही हैं। जब उसको दफना दिया गया तो सारे लोग इकट्ठे होके उसकी बीवी के पास चले गए। उसकी बीवी से पूछा, आपके शोहर जो हैं उन्होंने सारी ज़िंदगी गुनाह किए हैं, शराब पी है, बदकारी की है, आखिर कौन सा ऐसा अमल वो करता था
جس کی وجہ سے اس کی قبر جو ہے اتنی روشن ہوئی۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ واقعی بدکار شخص تھا، برائی کرتا تھا، لیکن ایک ایسا عمل جو باقاعدگی سے کرتا تھا وہ یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی تو خود اٹھتا، وضو کرتا اور اپنے 5 سالہ جو بچہ ہے اس کو بھی اٹھاتا اور وضو کرواتا اور مسجد کی طرف انگلی پکڑ کے چل دیتا اور کہتا بیٹا آؤ اس مالک کائنات کے گیت گاتے ہیں جو ہمیں رزق دے رہا ہے، آؤ اس خالق کائنات کو سجدہ ریز ہوتے ہیں جس کو ساری کائنات سجدے کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا یہ عمل قبول فرمایا اور اس کی قبر کو روشن فرمایا۔ میرے پیر بھائیوں، یہ تو تھے نماز کے فوائد، لیکن نماز نہ پڑھنے کے عذاب بھی بہت ہیں۔ حضرت امام حجر روایت کرتے ہیں کہ جو شخص نماز ترک کرتا ہے اسے بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ جو شخص نماز ترک کرتا ہے اسے بہت ساری رسوائیاں ہیں، اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے، وہ کوئی بھی عمل کرے اس کا ثواب نہیں ملتا، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ یار میں اللہ سے بہت مانگتا ہوں لیکن میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا بے نمازی ہونا۔ اور اس کے لیے جو نیک لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، ان دعاؤں کا حصہ بھی بے نمازی کو نہیں ملتا۔ جو اللہ کے نیک بندے راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں لیکن بے نمازی کو ان دعاؤں کا حصہ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں با جماعت 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔